Let me get now Shibli on this. انہوں ویسے وہ جو بات کہہ رہے ہیں پولیٹیکل لاجک وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اگر اب سخت فیصلے کر لیے تو آپ مہینے بعد میں کیوں ریزائن کروں گا, ہم ریزائن کریں گے, کیوں ہم جوتے کھائیں جا کے پولیٹیکلی. مجھے صرف ایک چیز بتائیں, اگر کوئی بات چیت میں چیزیں نہیں ہو رہی تو پھر عمران خان صاحب اتنے ٹھنڈے ہو کے کیوں بیٹھ گئے؟ آج انہوں نے کہا شیخ رشید صاحب نے کہ میں نے خان صاحب کو کہا بڑی جلدی, میں نے کہا جی 10-15 دن میں کیا فرق پڑتا ہے سب کچھ. خان صاحب اپنی ڈیڈ لائنز پھر اب کیوں ہٹا رہے ہیں؟ وہ پھر ہمیں تو بتایا تھا 6 دن بعد قیامت آئے گی, نہیں آئی. خان صاحب بھی اب بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. آپ لوگ بھی اپنی چیز سے پبلکلی نہیں ہٹ رہے, یہ بھی پبلکلی نہیں ہٹ رہے, لیکن بات چیت سب کی چل رہی ہے. تو پھر آپ لوگ اس کا مطلب ہے اگلے سال کے الیکشن پہ تیار ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں جہاں تک کہ آپ کا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب جو ہے تو وہ ریلیکس کر گئے ہیں, بالکل نہیں. وہ ان کے مزاج میں بھی نہیں ہے, اور نہ وہ جو اس وقت جو ملک کے حالات ہیں. آپ دیکھیں مالک کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت 2 سچویشن. ایک ہے پولیٹیکل ایلیجیٹمیسی جو کہ ہم سمجھتے ہیں, بلکہ پورا ملک سمجھتا ہے, جس کی بنیاد پہ یہ آئے ہیں, جس طریقے سے آئے ہیں, جس سازش کے ذریعے یہ آئے ہیں. اور یہ ان کی انتہائی شو کرتا ہے کہ کتنے نالائق اور نااہل ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا what they are getting into, if at all that was true. اب اکنامک سچویشن کیا ہے کہ آلموسٹ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. آپ سٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں, ڈالر کو دیکھ لیں, آپ مہنگائی کو دیکھ لیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں, آپ پرائسز کو دیکھ لیں. آج انہوں نے بڑا لمبا ڈیٹیل دیا ہے, شاید حقان عباسی بھی آئے ہوئے تھے جی, اور انہوں نے کہا جی کل سے آپ دیکھیں گے کہ ہم 2-3 گھنٹے 3 گھنٹے کے اوپر اس کو لائیں گے. اور انہوں نے سارا آپ پہ ڈالا. انہوں نے کہا جو آپ لوگوں کو LNG لینی چاہیے تھی, جو $30 ملین کی شپ تھی وہ 110 ملین کی ہو گئی ہے. جو باقی نئے جو سے پلانٹس لگنے تھے یا اپڈیٹڈ نہیں, انہوں نے کہا اب ظاہر ہے جو $100 پر یونٹ کاسٹ کر رہا ہے اس سے تو بجلی لینا قیامت کی نشانی ہے نا, اور ہم اتنے میں بنا کے 15 میں بیچ رہے ہیں. وہ تو نہیں وہ تو دیکھیں شاید اصل بات یہ نہیں ہے, وہ سخت فیصلے لینا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں سخت فیصلے there is no choice. There is no choice but the way they have, جس طرح انہوں نے کیا ہے, جس طرح کے 60 روپے قیمت بڑھا کے پیٹرول کی 1 دن میں یا 2 ہفتوں میں, اس طرح جو ڈالر کی ڈیویلویشن ہوئی ہے, جس طرح کے ان کی جو لوڈ شیڈنگ کا جو پورا ایک نظام ہے اس کو درم مزم کیا ہے. ہم بھی شاید یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اس لیے بڑھایا کیونکہ آپ نے نہیں بڑھایا, وہ پائل اپ ہو گیا. No, that's not true. ہم نے اپنے وقت میں بڑھایا ہے according to the pulse of the people of Pakistan. دیکھیں الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کو چونکہ آپ نے 3 انجیکشن نہیں لگائے ہیں تو آپ اس کو ایک ہی جگہ پہ 3 انجیکشن لگا دو. ہم نے عوام کو دیکھنا تھا. ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ہم جو ہے تو ان کی طرح کسی طرح لائے نہیں گئے ہوئے. ہم نے بنیادی طور پہ دیکھنا تھا کہ کتنا بوجھ سہ سکتی ہے عوام, اور ہم نے IMF کے ساتھ بھی ہم یہ کلیئر تھے کہ ہم نے کوئی یہ ایسا نہیں کرنا کہ ایک ہی ڈوز میں ہم نے سب کچھ ہو سکتا بھی بڑھاتے, لیکن ایک سٹیگرڈ فارم میں. 5-5 روپے 4-4 روپے آپ نے کیوں نہیں بڑھایا؟ آپ نے ایک دم جب یہ آپ کی سیاسی حالات بدل رہے تھے سڈنلی آپ نے 6 مہینے کے لیے کیوں اناؤنس کر دیا ہم نہیں بڑھائیں گے؟ دیکھیں وہ تو قوم نے دیکھیں ہم نے تو یہ کام ریلیف دینا چاہتے تھے قوم کو, ہم نے اس کے لیے ایک بجٹ ایلوکیشن کی. دیکھیں یہ ساری مائنر باتیں ہیں مالک, میری بات نہیں ہے, ایک سیکنڈ, یہ ڈیٹیلز ہے. اوکے لیٹ می پٹ. بجٹ ایلوکیشن پہ خود IMF نے کہا کہ آپ نے بجٹ میں اس کے پیسے نہیں رکھے. دیکھیں میری بات, اور شوکت رین صاحب نے آ کے پروجیکشنز پہ کیا اتنا وہ ڈیویڈنڈ آئے گا تو پھر ہم نے وہ دینا تھا, اتنا پروفٹ آنا تھا. رکھا تو صرف آپ نے 100 بلین کاٹا تھا جو PSDP کے طور تو کوئی نہیں کاٹا. مالک میں ان سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی آپ سوال کر رہے ہیں. میں ایک کوسچن سے پوچھ سکتا ہوں؟ جی 2 اینکر ہو گئے, ایک میں پوچھ لیتا ہوں. نہیں اسی سلسلے میں سوال پوچھ رہا ہوں. بھئی فیبری 28 کو جب آپ نے کہا کہ 4 مہینے تک ہم پرائس نہیں بڑھائیں گے, آپ کو پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اٹ از لنکڈ ود انٹرنیشنل آئل پرائسز. یوکرین رشیا وار شروع ہو چکی تھی اور انسرٹنٹی بڑھ چکی تھی اور پرائسز بڑھ رہی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو آپ کیسے پروویژن کر سکتے تھے کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ کتنی بڑھے گی؟ آپ کیسے فیبری 28 کو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے پروویژن کر لیا؟ کتنا پروویژن کر لیا؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ پرائس بڑھے گی کتنی؟ نہیں یہ ایک بڑا with due respect this is a very ridiculous argument جو کہ آتا رہتا ہے نون کی لیڈرشپ سے, اور وہ یہ ہے کہ we very well knew کہ جی ہماری حکومت, ہمیں اتنا وہ تھا کہ ہماری اپریل میں حکومت ختم ہو جائے گی, اس لیے ہم جون تک کام دے دیں. That is ridiculous. ایسی اگر بات کر رہے ہیں, نہیں وہ دیکھیں جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس وقت ہمارے پاس اس وقت کیا ایک پولیٹیکل کرائسس ہے کہ نہیں ہے,
ہے کہ نہیں ہے. Do we have an incomplete parliament جس میں ایک اپوزیشن نہیں ہے؟ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ کر لیں آپ لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نہیں لیٹ می، میں آپ کو ذرا بتا تو دوں نا جو صورتحال ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ اس طرح ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، ان کی حکومت ہے نا، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو FIA جو ہے تو پرمیشن مانگ رہی ہے اریسٹ کرنے کی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ لیڈر جو کبھی ترکی جاتا ہے تو کبھی قطر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے، آپ ڈو یو فیل پراؤڈ، آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا ایک ایسا لیڈر جو کہ آپ کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، جو کہ اریسٹ کرنے کے لیے اس کو وہ تاریخیں لے رہا ہے؟ تو ایسی سچویشن میں کیا وہ کانفیڈنس لیول ہوگا؟ کیا وہ ایک وہ ہوتی ہے نا. بریک لے لوں، بریک کے بعد آگے اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. لیکن آئی وڈ لائک کہ ہم اسپیسیفک بات پہ رہیں. نہیں، یہ اسپیسیفک جنرلٹیز کی باتیں نہیں. یہ کیوں آپ کیوں اس کو انٹر پلے کرتے ہیں؟ دس فار می از اور فار ادرز از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا چیف منسٹر سب سے بڑے فخر کی بات نہیں ہے. nobody would like that. ان میں وہ لیکن میں بھی استعفوں کی بھی آپ نے بات کی. نظیر میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں، جو فارمولا ہم سن رہے ہیں اس کے مطابق چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو فارمولا بنایا ہے، جو پیچھے بات چیت چل رہی ہے، اس میں یہ بھی اگری ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ استعفیٰ دیا تھا، جس میں شیریں مزاری تھیں، فواد چودھری تھے، اسد عمر تھے، ان کے استعفے بھی قبول نہ کیے جائیں تاکہ راستے کھلے رہیں. تو ہمیں یہ بھی آگے پہلے کلیئر کرنا ہے کہ یہ اسمبلی کے ممبرز ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی ذرا ہمیں کلیئر کر دیں، بیکاز اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ کنفیوژن کہ we have to cut through to a very thick smog. Anyway, break کے بعد stay with us.